اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی قوم کو فتح یابی اس کی کمزوروں کی دعا اور اخلاص کی وجہ سے دیتا ہے۔ کمزوروں کی دعا اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے کسی قوم کو فتح یابی دیتا ہے۔ تو اگر آج ہماری کوئی رسوائی ہے، ہم قوموں کے اندر رسوا ہے، دنیا کے اندر ہم جو ہے مغلوب ہے، ہم دبے ہوئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزوروں کی دعائیں ہم نہیں لیتے، اور دوسرا ہم میں اخلاص اور باقی جو صحابہ کا اخلاص تھا۔ دوسرا اخلاص کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے عذاب سے جو ہے انسان نجات پاتا ہے۔ یاد رکھیے سورہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ نمبر 76 آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک، کہ نیک لوگوں کی کچھ صفتیں ان آیتوں میں بیان کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی صفتیں، اور یوں فرمایا کہ نیک لوگ مخلص نیت سے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور خرچ کرنے اور کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم دنیا میں تم سے کوئی بدلہ اور فائدہ نہیں چاہتے، یا کوئی نام نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور ہم نے خالص یہ اللہ کے لیے کیا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے خالص غریبوں کو کھلاتے ہیں، محتاجوں اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسا خرچ کرتے ہیں کسی کو خبر بھی نہ ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا کیا گیا خرچ جو ہوتا ہے جو ہے ایسے لوگ جو خالص نیت سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ لوگ جو ہے جنتی ہوں گے، اور جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تیسری چیز اخلاص کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں گمراہی سے نجات جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ جو آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ رب العزت کو دنیا کی گمراہی سے نجات دیتا ہے، اور ہم نے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ رکھا کہ کس طرح سے جو ہے یوسف علیہ السلام نے اخلاص کو اپنا طریقہ اور شیوا بنایا، اللہ رب العزت نے جو ہے اخلاص کی بنیاد پر آپ کی جو حفاظت کری، اس لیے کہ آپ ایک مخلص بندوں میں تھے اپنے۔ چوتھا فائدہ جو اخلاص کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جو انسان مخلص ہو کر کام کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ کر دیتا ہے، اس کے اخلاص کے اندر بڑھا دیتا ہے اس کو اخلاص کے اندر۔ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا اگر ہم مطالعہ کریں، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرما رکھا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے جن کی تعداد واللہ عالم ہم نہیں جانتے کیا تھی، جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے، چونکہ وقت کے بادشاہ نے اپنے آپ کو رب اعلان کر دیا تھا، اپنے ایمان بچانے کے لیے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک گفا میں چلے گئے، جس سے اس سورہ کا نام سورہ کہف پڑا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، چونکہ وہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ پر ایمان لائے تھے تو ہم نے انہیں ہدایت میں اور آگے بڑھا دیا، وزدناہم ھدی۔ تو اگر کوئی شخص اخلاص کی بنیاد پہ دنیا میں عمل کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کا پانچواں فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے مصیبتوں اور تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ یاد رکھیے جو آدمی اخلاص کے ساتھ دنیا میں کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اللہ دنیا میں مصیبتوں اور تکلیف سے اسے نجات دیتا ہے، جس کے تعلق سے وہ متفقہ علیہ حدیث جو 3 آدمیوں کو میں پہلے رکھ چکا ہوں، جنہوں نے جو غار میں چلے گئے تھے، ایک پتھر آ کر ڈھک گیا، تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس نیک اعمال کے وسیلے کی بنیاد پہ جو اخلاص کی بنیاد پہ کیے گئے تھے دنیا کی ایک مصیبت ان پہ جو ہے ٹال دی۔ یاد رکھیے تو تکلیف اور مصیبتوں سے دنیا کی نجات ملتی ہے۔ چھٹا فائدہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے وہ یہ ہے حسن خاتمہ۔ حسن خاتمہ، اچھی موت اس انسان کو آتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پہ کام کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں معروف حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے لیکن اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کی کہ اللہ بہت سنگین میں نے یہ کام کیا، بلکہ 99 نے 100 قتل کر چکا تھا اور 99 کے بعد بھی اس نے کیا تھا، 100 قتل کر کے اس نے 100 کمپلیٹ کیے، لیکن خالص اس نے توبہ کی اور خالص نیت کے ساتھ ایک بستی کی طرف چل پڑا، کہ اس بستی میں جاؤں گا اور نیکی کروں گا، اور بری بستی کو چھوڑ دیا تھا اس نے جہاں رہ کر قتل کر رہا تھا، اس اخلاص نیت سے وہ چلا تھا، ابھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، ابھی صرف چلا ہی تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی، فرشتے عذاب کے جزا اور سزا کے دونوں آ گئے، دونوں نے کہا کہ اسے تو ہم لے جائیں گے، اللہ سے پوچھا گیا اللہ یہاں تو دونوں فرشتے آ گئے، کیا معاملہ اس کا؟ تو اللہ نے کہا یہ جس بستی سے نکلا تھا اور جس بستی کی طرف چلا تھا دونوں میں جس کے طرف زیادہ ہوں گا اس کے ساتھ فیصلہ ہوں گا، اور وہ نیک بستی کی طرف چلا تھا، بری بستی سے نکلا تھا، اور جب بستی کو ماپا گیا تو وہ ایک ہاتھ یا کچھ بالش صرف اس بستی کی طرف گرا تھا جو نیکوکاروں کی تھی، لیکن وہ ایک خالص نیت سے نکلا تھا توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے اس خالص نیت کی بنیاد پر اس کا حسن خاتمہ، اچھی موت اس کو عطا کی، اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے جزا اور خیر اٹھا کر رکھا۔ اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ اخلاص کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے جو آدمی اخلاص کے ساتھ اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کی جو ہے دعائیں جو ہے قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اصحاب اخدود، سورہ بروج کا اگر آپ واقعہ پڑھیں، ایک بہت طویل واقعہ، اس میں جو سورہ نمبر 85 ہے
وہ واقعے کی تفصیلات متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے، بہت طویل ہے واقعہ، اگر میں سناؤں تو 20-25 منٹ میرے چلے جائیں گے صرف ایک واقعے میں. لیکن اس واقعے میں ایک بچہ ہوتا ہے، اصحاب اخدود، آپ پڑھیے کبھی اس کو. اس میں ایک بچہ ہوتا ہے جو خالص نیت سے اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اللہ نے اسے یہ معجزہ عطا فرما دیا، یہ کرامت عطا فرما دی تھی کہ وہ جو اللہ سے رب سے دعائیں کرتا تھا اس کا رب اس کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. تو دیکھیے آپ، اگر انسان خالص نیت سے کوئی عمل کرے، اللہ جو ان کی دعاؤں کو جو ہے قبول عطا فرماتا ہے، یاد رکھیے. اور وہ 3 غار والوں کا بھی واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جنہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی، چونکہ اخلاص کی بنیاد پہ عمل تھا تو دعا قبول ہوئی اور مصیبت بھی ٹل گئی اس اخلاص کی وجہ سے. تو یہ 7 فائدے ہیں، اس سے بھی زائد ہے، میں نے آپ کے سامنے بہرحال 7 فائدے چن کر رکھنے کی کوشش کی. اب آئیے ریا کی قباحت اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. نماز پڑھتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کے فضائل. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی، رب کون ہے اور کیسا ہے. اخلاص، الاخلاص، سورۃ الاخلاص. خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک. ٹھیک. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قیادت میں لشکر بھیجا، مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بٹالین، ایک لشکر جو ہے آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے، مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص، مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا، اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن، تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے، یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا. قل هو اللہ واحد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. تو رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے. تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. چونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت. 1/3 یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو سمجھیں. ہم توحید کو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی جا رہی. ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے. تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت. سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے؟ تو کہا جنت. تو ابو کیا لگ رہا، صرف قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہاں جنت میرے واجب ہو گئی. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہو گیا، اب جنت مجھے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے. سورہ اخلاص معمولی نہیں، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت آئی جس میں کوانٹٹی آئی کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک. تو آپ ان
جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے اب صورتوں کتنا پڑھنا ہے، بس پڑھتے جائیے، یہاں کوانٹٹی ہے. اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے تو پھر اسی کوانٹٹی فکس ہے، پھر 10 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ. مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر. مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے. یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر. ٹھیک. حدیث کا الفاظ سنیے. جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے. جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گا؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال لیں گا. مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خطرناک وسوسہ ہے نا. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے. یہ پڑھ لینا. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے. نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں تو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ تو یہ نکل جاتا ہے. اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کی. اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں. بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کریٹر کو نہیں مانتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی، تو سی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ڈی، تو ڈی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ای. کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا. ورڈ نیچرل ہے. آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑیں گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے. دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا. کوشچن تو اینڈ لیس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے. ختم. کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا تو آپ بول رہے نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی، تو میں بول رہا سی کو کس نے پیدا کیا تو آپ ڈی ہوں گا. اچھا ڈی کو کس نے کیا تو ای ہوں گا. تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات. تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات کی. لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کہا، فکر کرنا نہیں چاہیے. اور ایسے کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان. اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا. یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی چیز میں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لائے تو آپ نے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اس کا طریقہ ہے. ختم. لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں نے کچھ باتیں. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے. شارٹ نماز پڑھتے تھے یہ لمبی پڑھے تو سورہ اعلیٰ ہے نا، اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے وہ ہے. بہرحال تو آپ پڑھا کرتے تھے. آئیے آگے بڑھتے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں. تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں. اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. یاد رکھیں.
لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ ہماری ہر جو ہے دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو آج نماز چھوڑنا پڑیں گے۔ اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے، میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا۔ مرد ہے، بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسا کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت بیچاری گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو پارلر پر سج کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے۔ نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائے گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ۔ اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا جو چیز چھوٹیں گی، وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا، تو وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں۔ تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بھی نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے۔ صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں۔ تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو اللہ ہم پر رحم کرے کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالف کیجیے جمعے کا، تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں، اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے۔ اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کیونکہ ایک عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مصلی، ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید پر تو لاکھوں، اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے، پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے، اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور عید کی نماز کو جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہو عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کا آنکھیں کھلتی، تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بزنس میں تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے۔
ایک تہوار کے لیے، حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے۔ عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار، وہ منانے کی چیز ہے، تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی۔ اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو چھوڑ، سب عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئے گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ کہ میں جو ہے کھیل کود چلتا رہے گا، کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے، کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میری نماز تو فرض ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہیں، ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کی، تو اتنی کم مسجدیں ہیں، اتنی کم مسجدیں ہیں، کسی کو انتہا نہیں، چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے ہیں لوگ، عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو کچھ کر دو۔ تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا۔ میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا، اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں، ہم مسجد جانے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت، اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے، صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کی چلتے رہے، تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے۔ دوسری سورت آتی ہے، دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے ایمان لاتا ہے غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ سورہ بقرہ شروع ہی ہوا ہے، تیسری آیت شروع ہوتی ہے، مومنوں کی صفت نماز قائم۔ تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے، فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے۔ کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوگا اندازہ لگا لے۔ فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہوگا۔ مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا۔ ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم، نماز ختم۔ بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم، نماز ختم۔ کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا۔ تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے، من مانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے تو کہا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی، تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر، جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں گا۔ ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے اس پہ لعنت ہے، جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوں گا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرے، تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے، چوتھا جو حج کرے، اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ 5 باتیں فرائض میں بتائیے۔ تو گویا اسلام کی بنیادیں، بنی الاسلام علی 5، بنیادیں، ستون، عماد، جس جو کالم، جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد، بنیاد۔ تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے، اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید، شہادت، اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح، نماز ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین، جس عماد، جن پلروں پر، جس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو؟
نماز قائم کر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے، یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے؟ اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے، اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری، اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو، اور وہ شخص نماز پڑھتا۔ کئی واقعات، خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھائی۔ تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کیا 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرنا ہے۔ اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کس دھڑلے سے چھوڑے، بالکل نماز کا کیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے تم جا کے آؤ، سبحان اللہ، تم جا کے آؤ۔ ایک کفر اختیار کرتا ہے اور ایک ایمان پہ چلتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہیں، ایک ہی وقت ہے، ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے۔ کیا عجیب حال ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا۔ صبح نکلیں گا ایمان والا، یا شام میں نکلیں گا ایمان کے ساتھ، صبح کافر بن کے آ جائیں گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائیے نماز کی مطلب کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے، جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے، اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے، اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت۔ اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے، کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے۔ اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا، روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ، کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی وقت برداشت کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر۔ حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا۔ توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا۔ مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے، اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے۔ آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ آزمائش کہاں ہوتی پھر؟ اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر، اور اس کے بعد بس مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا۔ تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں۔ تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے، تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس میں عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں، آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے۔ نہیں آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے، اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے، بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے۔ تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں
جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا، تو اللہ کی راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے، بالکل تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے، اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے ہیں شاید سب اچھا چل رہا، کیوں نہیں؟ وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں، ایسے کہ مسجد آ رہے تھے اب چھوڑ ہے نہیں، یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کوئی مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے۔ حالت ہمارے یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اول ما یحاسب بہ العبد صلاۃ، روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوگی۔ پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا۔ تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا، تو توحید تو بہرحال ہے، نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو، سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی، اللہ کہیں گا کیا ہوا، اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی، جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا، ٹھیک، تو وہ ڈھونڈی جائیں گی، پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان۔ تو پہلا سوال، پہلا حساب، پہلا کتاب، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی، پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے، وہ ہوگا نماز کا معاملہ۔ اب ہر شخص سوچ لے، اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے، انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں، تو ایگزامینر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا، ہے نا، تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے۔ پہلا کوشچن دیکھیے نماز، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا، فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا۔ ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں، لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے، تو اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں؟ ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا، حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے، پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے، تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے، کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں، اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد لیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے ہماری مصروفیت کا، تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں، حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا، اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی۔ اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مومنوں کی صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے۔ پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے۔ جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھیے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے۔ پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں فلاں، اس کی سوانح حیات فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں، اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹینڈ کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید کے جوت کے رکھتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں، وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت
تہارت کا انتظام ہے نہیں ہے اس جگہ اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں، سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گل، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز، ارے کیوں؟ طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے، تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے؟ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو، تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو، اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا، تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار۔ یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں۔ میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا، یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو۔ تو کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے۔ یہ صفت ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ وسلم؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے، جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوں گا۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے، اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے۔ جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی برتیں گا۔